السلام علیکم ڈیفینس لورز ویوز ڈیفینس اپڈیٹس میں آپ کے ساتھ لیبیا کی تازہ ترین صورتحال کے علاوہ دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں شیئر کریں گے. سو لیٹ سٹارٹ. ویوز روس نے ماسکو کے قریب پیٹریاٹ فائرنگ رینج میں پہلی مرتبہ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ایسے روبوٹس کو ٹیسٹ کیا ہے جو شوٹرز کی بلٹ کو ڈاج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ان روبوٹس کو فوجی وردی سے ڈریس اپ اور ڈمی گنز دی گئی ہیں. رشین منسٹری آف ڈیفنس کے مطابق یہ ویلڈ وہیکل پر ماؤنٹ سسٹم کچے علاقوں میں بھی موو کر سکنے اور رکاوٹوں کو عبور کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو آنے والی گولی کی سمت سے بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس سسٹم پر مختلف سولجرز کی طرف سے 150، 300 اور 350 میٹر کے فاصلے پر مختلف پوزیشن سے فائر کیا گیا. اس سسٹم کے بارے میں رشین حکام کا کہنا ہے کہ یہ ایک خودکار ٹارگٹ ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس الگوریتھم رکھتا ہے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس الگوریتھم اسے ٹیرین میں گن فائر سے بچانے کے لیے مختلف سمتوں میں حرکت دے کر کور دیتا ہے، جبکہ فلیٹ سرفیس پر یہ روبوٹ آگے پیچھے جھک کر یا پھر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بلٹس کو اوائڈ کر سکتا ہے. اس روبوٹ کو بنانے والی کمپنی، جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، اس کا دعویٰ ہے کہ یہ روبوٹ کئی طرح کے پیچیدہ میکانزم، لیزر سینسرز اور نیویگیشن سسٹم سے تیار کردہ ہے. اس کو ایک ریگولر سولجرز کی طرح اتحادی کے طور پر یا پھر مختلف طرح کے تربیتی مقاصد میں اینمی سولجرز کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سسٹم کی تمام تر معلومات اس کو مانیٹر کرنے والے آفیسر کی اسکرین پر دستیاب ہوگی، اور اگر یہ ٹارگٹ روبوٹ زیادہ بری طرح زخمی نہ ہو تو خود بخود کام کرتا رہے گا. اس سسٹم کے بارے میں کمپنی کا خیال ہے کہ اس کو رشین آرمڈ فورسز کا مرکزی ڈائریکٹوریٹ آف کامبیٹ ٹریننگ اڈاپٹ کر سکتا ہے، جبکہ مستقبل میں اس طرح کے درجنوں روبوٹ ٹارگٹس بنا کر دفاعی اور جارحانہ ٹیکٹیکل مشقوں میں ایک حقیقی جنگی ماحول بنانے کے کام آ سکتے ہیں. ویورز، ایجپشین میڈیا کے مطابق مصر کے خفیہ ادارے کے سربراہ عباس کمال نے لیبیا کے وار لارڈ خلیفہ حفتر سے بنغازی میں ملاقات کی. اطلاعات کے مطابق اس ملاقات کی اجازت مصری صدر عبد الفتح السیسی نے دی، اور اتوار کے روز ہونے والی اس ملاقات میں خلیفہ حفتر کے رائٹ ہینڈ سمجھے جانے والے اکولا صالح بھی اس ملاقات میں موجود تھے. ویورز، 23 اکتوبر کو اقوام متحدہ کے لیبیا کے لیے خصوصی نمائندے نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ فائر بندی کے معاہدے پر دو مین گروپوں یعنی خلیفہ حفتر اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ گورنمنٹ آف نیشنل الائنس یعنی GNA کے نمائندوں نے دستخط کیے ہیں، جبکہ ایک ہفتہ پہلے مستقل فائر بندی کے حوالے سے بھی جوائنٹ ملٹری کمیشن میں اتفاق پایا گیا. اس سلسلے میں کوششیں جاری ہیں. واضح رہے کہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ GNA کو ترکی اور قطر سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ باغی گروپ جس کی سربراہی خلیفہ حفتر کر رہے ہیں اس کو فرانس، روس، مصر اور UAE کی حمایت حاصل ہے. فرینڈز، اگر آپ معمر قذافی کے بعد لیبیا کے حالات، خلیفہ حفتر کا ماضی اور حال میں لیبیا میں خانہ جنگی میں کردار اور مختلف ممالک کی اس معاملے پر پوزیشن کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس بارے میں ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. سنگاپور کی ایئر فورس نے امریکی کمپنی بوئنگ کو اپنے F-15 طیاروں سے متعلق پرفارمنس بیسڈ لاجسٹک کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا ہے. اس 10 سالہ ڈائریکٹ کانٹریکٹ کے تحت امریکی کمپنی بوئنگ ریپبلک آف سنگاپور ایئر فورس کے ساتھ مل کر سنگاپور ایئر فورس کے زیر استعمال F-15 طیاروں کو اگلے 10 سال تک قابل استعمال رکھنے کے لیے کسٹمائز سپورٹ سروس کے علاوہ آن سائٹ ٹیکنیکل سپورٹ بھی فراہم کرے گی. یاد رہے کہ سنگاپور گزشتہ 10 سال سے زائد عرصے سے F-15 طیارے استعمال کر رہا ہے، جبکہ ان طیاروں کی ٹوٹل تعداد 40 کے لگ بھگ ہے. اس میں سے 24 طیارے سب سے پہلے آرڈر کیے گئے تھے، جن سے A4 سپر اسکائی ہاک طیاروں کو ریپلیس کیا گیا تھا. سنگاپور کے F-15، جن کو F-15SG بھی کہا جاتا ہے، ایسا ریڈار تھرڈ جنریشن سنائپر ٹارگیٹنگ پاڈ سے لیس ہے. ان صلاحیتوں کی بدولت F-15SG سنگاپور ایئر فورس کو لانگ رینج ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز فائر کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. یاد رہے کہ سنگاپور ایئر فورس 60 کے قریب F-16 بلاک 52 بھی استعمال کرتی ہے، جبکہ سنگاپور لاک ہیڈ مارٹن کے ساتھ F-35 پروگرام میں کام کرنے والے مختلف ممالک میں سے ایک پارٹنر کنٹری ہے.
व्यूअर्स, जापानीज गवर्नमेंट ने आज 51.7 अरब डॉलर के दिफाई बजट की मंजूरी दे दी है। 2021 के लिए मुख्तस करदा इस डिफेंस बजट में खास तौर पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, 2 नेवल शिप्स और नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट के लिए रकम रखी गई है। ताहम F-15 अपग्रेड प्रोग्राम के लिए फंड्स को मुलतवी कर दिया गया है। वाज़ेह करता चलूँ कि इस अपग्रेड प्रोग्राम के बाद जापानीज F-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल कैरी करने के काबिल हो जाएंगे। जापान इस वक्त मुल्क की साख्ता स्टैंड ऑफ मिसाइल पर काम कर रहा है और इसकी डेवलपमेंट पर मजीद 5 साल लगेंगे, जबकि वजारत दिफा ने इसकी रेंज 900 किलोमीटर मुकर्रर की है और ये एक सरफेस टू शिप मिसाइल होगा। इस मिसाइल की डेवलपमेंट के लिए हालिया बजट में 323 मिलियन डॉलर रकम रखी गई है। इसी तरह से जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल F-2 तैयारों को रिप्लेस करने की गर्ज से अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के ताउन से नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के लिए 556 मिलियन डॉलर, जबकि इस मकसद के लिए रिसर्च की गर्ज से अलग 149 मिलियन डॉलर मुख्तस किए गए हैं। अमेरिकन आर्मी ने अपनी एक्सटेंडेड रेंज कैनन आर्टिलरी से एक्सकैलिबर के 3 राउंड्स टेस्ट फायर किए हैं। हुकाम के मुताबिक आखिरी राउंड ने कामयाबी से 70 किलोमीटर दूर टारगेट को निशाना बनाया। गुज़श्ता कई सालों से अमरीकी फौज अपने मद्दे मुकाबले रशिया के आर्टिलरी यूनिट्स की सलाहियतों के गैप को पुर करने के लिए कोशिश कर रही है। फौज ने हालिया टेस्ट के लिए XM-1299 प्रोटोटाइप सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो बुनियादी तौर पर BAE सिस्टम के M109A7 सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्ज़र का अपग्रेडेड वर्जन है। ये SP होइट्ज़र 30 फुट लंबे गन ट्यूब के साथ 155 मिलीमीटर के राउंड फायर कर सकती है। सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशंस के बाद इस गन से टोटल 3 एक्सकैलिबर राउंड फायर किए गए। फिर सिंगापुर ने अपने आस्टर 30 एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेशनलाइज कर दिया है। इस बात की तस्दीक एयरफोर्स की तरफ से 17 दिसंबर को की गई। इससे पहले वजारत दिफा ने इस सिस्टम की डिलीवरीज के बारे में 2018 में तस्दीक की थी। यह सिस्टम बुनियादी तौर पर रिथियोन के तैयार करदा हेविली अपग्रेडेड MIM-23B, जिसको IHAC यानी इम्प्रूव्ड होमिंग ऑल द वे किलर मिसाइल सिस्टम कहा जाता है, उसको रिप्लेस करने की गर्ज से खरीदा गया था। वाज़ेह है कि MIM-23B 1980 में सिंगापुर एयर फोर्स की सर्विस में शामिल हुआ था। सिंगापुर पहले ही इसराइल से हासिल करदा शॉर्ट रेंज पाइथन डर्बी और स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है और इन सिस्टम्स को 2012 में डिलीवर किया गया था। उम्मीद है इस वीडियो से आपके मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।